اور 214 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح مکہ ہم بیان کر رہے ہیں آج، اور اس کے ساتھ مزید مسائل ہم بیان کریں گے۔ قتال کی حرمت، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم مکہ میں جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان لوگوں سے جو خود جنگ کا آغاز کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر ایسے ہی ہوا ہے کہ فرمایا کہ جو لڑے گا پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ تو ہاں، آپ نے صرف چند لوگوں کو استثناء دیا تھا کہ یہ 14 لوگ تھے کہ اگر یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے بھی نظر آئے تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے بھی 10 کی معافی ہو گئی اور تقریباً 3 یا 4 بندے قتل ہوئے بس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دور سے اگر تلواریں چمکتی دیکھی تو آپ کے نا چہرے مبارک پر ناگواری کا اظہار آ گیا، اور آپ کو بتایا گیا یہ خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ کی ابتدا کافروں نے کی، آپ پھر خاموش رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا نا کہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو حلال کیا ہے اور پھر حرام کر دیا ہے قتال کرنا، تو کوئی میرے اس واقعے سے دلیل نہ لائے، نہ دلیل نہ پکڑے، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے میرے لیے حلال کیا۔ اب قیامت تک اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا حرام ہو گیا۔ بلکہ علماء نے کہا کہ حرم اور اس سے جو ملی ہوئی ہیں سرحدیں، ملک، شہر، اس میں بھی قتال کرنا جائز نہیں، تاکہ دور دور تک امن ہو۔ تو اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ملحد کفار مشرکین کا داخلہ تک منع کر دیا کہ کوئی آ کر ادھر سازش دھوکہ کر ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، مشرکین ناپاک ہیں، مانوی ناپاکی، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ٹرمپ بھی ہو آج کا، دیکھ لیں، مسلمانوں میں اتنی غیرت ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا، ویزا ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا، جب مشرکوں کو داخلہ ہی منع کر دیا، جنگ کرنی تو دور کی بات ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا، وہ یہ کہ اگر کوئی باغی ہو تو وہ پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے باغی بندہ، حرم کے باہر اس نے جرم کیا اور حرم میں وہ داخل ہو گئے، پھر اس کو باہر نکال کر قتل کیا جائے۔ اور اگر کسی نے حرم میں جرم کیا ہے تو ادھر اس کو اس انداز میں قتل کیا جائے گا کہ وہ متعدی نہ ہو، وہ پھیلے نہ، جیسے وہ کل بات ہوئی تھی جی، وہ کرنٹ جو ہے نا چھوڑ دیا، یا آج کے دور میں یوں کہنے کے زہریلی گیس چھوڑ دی جائے، یا نہیں تو بیہوشی والی گیس، اب بڑی جدید ترقی آج کل، گیس چھوڑے جائے بیہوش ہو کر گر جائیں گے، پکڑ کے باہر لا کر ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بیہوشی والی جو ہے نا آپ گیس پھینکیں گے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں وہ خود، پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قتل کر کے بیت اللہ میں داخل ہو گیا تو پھر اس کی نا روٹی پانی بند کر دیتا تھا، روٹی پانی بند، خود آئے وہ کیا تو مجبور ہو کے باہر نکلتا تھا، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو بعض نے کہا کہ حرم میں نا باغیوں سے اب بھی قتال حرام ہے، تو قصہ مختصر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بیت اللہ میں اگر کوئی قاتل بھی داخل ہو جائے تو اس کو پھر قتل نہ کرے، باہر کسی طرح نکال کر اس کو قتل کیا جائے، یہ ہے۔ تو
عمومی مفہوم ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ باغیوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی اگر اور کوئی چالہ کار نہ ہو، لیکن اس میں بھی نقصان کم از کم ہو اور وہ بھی متعدی نہ ہو، پھیلنے والا نہ ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بھی حرم میں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. دوسرا مسئلہ یہ ہے شکار کرنا. شکار میں آپ نے فرمایا نہ تو اس کا درخت کاٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار کو پکڑا جائے گا. اگر کوئی شکار پکڑ لے تو اس کا چھوڑنا لازم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہاں فرمایا کہ 5 ایسے جانور ہیں جو مستثنی ہیں. مستثنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر بیت اللہ میں بھی پائے گئے اور حالت احرام میں بھی تو ان کو قتل کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور کاٹنے والا کتا. یہ نا اللہ کی حکمتیں ہیں. بہرحال بچھو ہو، کوا ہو، چیل ہو، چوہیا اور کانٹے والا کتا ہو. اور اسی پر موذی جانوروں کو قیاس کیا کہ مثلا سانپ اور خون خوار کوئی درندہ ہو نا، اس کو بھی ادھر قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی نقصان پہنچائے گا نا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی نباتات نہ کاٹی جائے. حرم میں جو ہوں گے نا، جو حرم ہے اس کی درخت کاٹنے منع ہے. تو جو اللہ نے اگائے ہیں وہ کاٹنے منع ہے. جو انسان نے اگائے ہیں وہ بعض کہتے ہیں پھر اس کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں اس کو نہیں کاٹا جائے. پھر حالت احرام میں داخل ہونا واجب ہے مکہ میں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی کہ جو بھی مکہ جائے بیت اللہ میں تو حالت احرام میں جائے گا. حالت احرام کے بغیر داخل ہونا منع ہے. ہاں مستثنی کون ہے؟ جو ادھر تاجر، جو بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، مطلب تاجر ہے، لکڑ آ رہا ہے تو یا کوئی کام کر رہا ہے حرم میں تو اپنے کام کی وجہ سے اسے بار بار آنا بھی جا پڑتا ہے، نکلنا بھی پڑتا ہے، وہ مستثنی ہے. لیکن جو بندہ ادھر سے گیا ہے مکے میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. یہ زیادہ جمہور کہتے ہیں. ہاں بعض اختلاف کرتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کرنے گئے ہیں تو آپ حالت احرام میں تو نہیں تھے. تو دوسرے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ تو جنگ تھی نا، جنگ تھی. لیکن اگر کوئی بھی بندہ مکے میں پہلی مرتبہ داخل ہوگا تو وہ احرام کی حالت میں جائے گا عام حالات میں. ہاں ہنگامی حالات ہے وہ تو استثناء کر لے. ایمرجنسی، اب فوج تو نہیں احرام باندھ کر اندر جائے گی، تو وہ ایمرجنسی حالات مستثنی. عام حالت میں احرام کے بغیر بیت اللہ میں آپ داخل نہ ہوں، کیونکہ بعض اس کو واجب کہہ رہے ہیں، فرض، بعض اس کو کہہ رہے ہیں مستحب ہے، یعنی کہ سنت ہے. تو یعنی کہ اگر واجب کہا جائے، فرض کہا جائے تو حالت احرام میں اگر کوئی بندہ داخل نہیں ہوا تو وہ تو گنہگار ہو جائے گا. ویسے عمل اسی پر ہے کہ جو بھی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے باہر سے جا کر تو وہ حالت احرام ہی میں ہوتا ہے، نہیں ہونے دیتے. اچھا تو ٹھیک ہے، پھر فرض والے معاملہ کر دیا نا انہوں نے. استثناء وہ واقعی عقل بھی قیاس کرتی ہے کہ بندے نے صفائی کر رہا ہے، اس نے نکلنا بھی، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے. اب ادھر نا قیام گاہ بنانا، اصل میں نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا تو آپ نے نا ہجون مقام پر قیام فرمایا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 3 سال پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا شیب ابی طالب. تو آپ سے کہا گیا، اسامہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں، جو آپ کا عبداللہ کا گھر تھا.
تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا کوئی گھر چھوڑا ہے؟ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کافر مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا، نہ کافر مسلمان کا نہ مسلمان کافر کا. حدیث میں ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. تو ابو طالب چونکہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام ابو طالب کے گھر میں ہی رہتے تھے بعد میں. تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو پیچھے سے نا عقیل جو بڑا بیٹا تھا نا ابو طالب کا، انہوں نے گھر فروخت کر دیے، بیچ دیے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے لیے گھر چھوڑے ہی کہاں جہاں پر میں قیام کروں. اب ادھر ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ بیت اللہ جو ادھر ہے تو اس کا مالکانہ حقوق، تو یہ مالکانہ حقوق آپ نے صلہ رحمی کے طور پر حاصل نہیں کیے. مطلب جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے وہ اپنی جائیدادیں مکان چھوڑ کر گئے تھے نا. تو مہاجرین نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے نا ہم اپنے واپس لیتے ہیں جگہوں کو. تو ایک صحابی نے نا، ان کا نام ہے ابو احمد، وہ اٹھے ہیں اور آپ کے نا کہنے لگے اللہ کے رسول جہاں میرا مکان تھا نا، میں تو ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا تو میرا مکان واپس دلوائیے. بات بھی ٹھیک تھی. تو نبی علیہ السلام نے نا ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے پھر مطالبہ نہیں کیا. بعد میں نا کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو فرمایا اگر تو صبر کرے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اس کے معاوضے میں تجھے جنت میں ایک گھر مل جائے گا. یعنی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس گھر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر دے گا. تو میں نے آپ سے کہا پھر میں صبر کروں گا کہ جنت میں گھر مل رہا ہے اور آپ گارنٹی دے رہے ہیں. تو پھر میں خاموش ہو گیا. تو اس سے پتہ ہے بعض چاہا ہے مہاجرین نے کہ ہمارے جو مکانات تھے ادھر ہمیں واپس مل جائے، لیکن آپ نے نا فرمایا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا اب میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا. مطلب تم نے ہجرت کی تو ہجرت کا ثواب کتنا ملا؟ مہاجرین تم کہلاتے ہو، مہاجرین قیامت تک تم مہاجرین کہلاؤ گے. تو اجر تو بہت بڑا ہے، لیکن کہنا آسان ہے. واقعی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنا مکان چھوڑنا، یہ سلام میں ذرا سے جدا ہوئے ہیں تو کیا حال ہوا. اللہ اکبر. اب کتنا دن ٹھہرے رہے ہیں جی ادھر؟ عبداللہ بن باز کہتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ میں 19 دن ٹھہرے رہے، یعنی کہ وہ آنے جانے سارا وقت شمار کر کے. تو اس پوری مدت میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے ہیں، یعنی کہ نماز قصر کرتے رہے ہیں. مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ وہی اگر 19 دن سے آپ نے زائد رہنا ہے، پکا پتہ ہے، تو پھر پوری نماز پڑھیں. اور اگر 19 دن سے کم رہنا ہے، یا پتہ ہے آج جانا ہے کل جانا ہے کوئی پتہ نہیں، تو پھر پوری پڑھے. 19 دن صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم 19 دن سے زیادہ ٹھہریں گے تو ہم پوری پڑھتے تھے، اور پتہ ہے 19 دن سے کم ہے تو قصر کرتے تھے. اور پھر اگر یہ پتہ شک ہے کہ آج جانا ہے کل پھر بھی قصر کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بڑا فتح مکہ کے موقع پر قصر نماز ادا کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اہم فیصلے بھی کیے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ عورت نے چوری کی، اصل میں اس کا جرم یہ تھا کسی سے قرض لیتی تھی پھر مکر جاتی تھی، تو چوری ہوئی نا ایک طرح کی. تو آپ نے پھر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ قرض لے کر دیتی نہیں واپس، مکر جاتی، اور پھر چوری بھی کر لی، یعنی کہ ظاہراً چوری بھی کر لی. تو پھر آپ نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. حالانکہ اسامہ نے سفارش بھی کی تھی، پیچھے مسئلہ آ چکا ہے.
اسامہ بن زید نے سفارش کی تھی نا، تو آپ نے بڑے غصے میں آئے کہ فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں سے اگر کوئی امیر آدمی غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، غریب کرتا تو اس کا حد لگا دیتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مکہ کے درمیان ہی، فتح کے درمیان، آپ نے شراب کی خرید و فروخت کی حرمت کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ شراب کو جو ہے نا ضائع کر دیا جائے، انڈیل دیا جائے، اور اس کے مٹکے جو ہیں وہ توڑ دیے جائیں۔ اسی طرح آپ نے نا بتوں، مردار اور خنزیر کی خرید و فروخت کی بھی حرمت کا اعلان کیا، اور یہ پہلے بھی حرام تھی، یہ نہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حرام، یہ پہلے بھی حرام تھی، لیکن سمجھ لیں کہ اب اسلامی ریاست کا آغاز ہوا ہے اور طاقت آپ کو مل چکی ہے، تو آپ نے جو حرام چیزیں تھیں، مردار، خنزیر، شراب، تو اس کی حرمت کا آپ نے اعلان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ تو کسی نے کہا جی مردار کی چربی، وہ تو ہم اپنے کشتیوں کو روغن کرتے ہیں اس کے تیل سے، اس طرح کی کوئی بات کی، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہودوں کو تباہ و برباد کرے، جب اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی تو انہوں نے اسے پگھلا دیا اور پگھلا کر بیچ دیا، پھر اس کی قیمت کھائی۔ میں ہیلا کیا نا، ہیلے بہانے سے حرام کو اپنے لیے حلال بنا لی۔ متا جی نا، متا کسے کہتے ہیں؟ وقتی نکاح کو۔ یہ پہلے جائز تھا کہ عورتوں سے نا وقتی طور پر نکاح کرو مجاہدین، پھر طلاق طلوق دے کر تو آ جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں کی جماعت، بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور اب یقیناً اللہ نے اسے قیامت تک حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ تو اول اسلام میں متا جائز ہے، پھر خیبر کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا، پھر حرام ہوا، پھر فتح مکہ کے موقع پر بالکل ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اور یہ فقہ جعفریہ والے یہ قائل ہیں۔ ہاں جی، کر میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ان کا واقعہ ہے کہ ایک شیعہ تھا فقہ جعفریہ کا ماننے والا، اور اس کی شادی کا وقت آیا لکھنؤ میں شیعہ ہوتے تھے زیادہ، تو انہوں نے ایک سنی عالم کو بھی کہا کہ آپ بھی آئیے ہماری شادی پہ۔ اس وقت زیادہ شادی سمجھی جاتی تھی ہاتھی پر سوار ہو کر انڈیا میں، تو انہوں نے اس کا اتنا اکرام کیا کہ اس عالم کو ہاتھی پر بٹھا کر بلایا، اور آپ دلہا بن کر بھی اس نے ہاتھی پر بیٹھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب دھوم دھام کے سے شادی ہوتی رہی، جب نکاح کا وقت قریب آیا، آؤ جی نکاح پڑھو، تو شور پڑپا ہوا، پتہ چلا جی لڑکی حاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تو نہیں سے شادی کروں گا حاملہ عورت سے، اس کو کہا گیا جی متا سے حاملہ ہے، تو متا تمہارے نزدیک جائز ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا چاہے متا ہو چاہے کوئی بھی ہو، میں نے حاملہ عورت سے شادی نہیں کرنی۔ مطلب بندے کا خود ضمیر کہہ دیتا ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو تو وہ پھر ناپسند کرتا، وہ بھی حاملہ۔ تو بہرحال یہ ٹھیک ہے یا غلط، ویسے حالت حمل میں شادی جائز ہی نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ کسی کا ہے نا، وہ وضع حمل ہو جائے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو سنن ابن ماجہ میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے لیے ہمیں متا کی اجازت دی،
3 دن، پھر اسے حرام کر دیا۔ اور اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی نے شادی شدہ ہو کر متع کیا تو میں اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یعنی کہ رجم کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقے جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔